أشهد أن علي ولي الله۔ السلام علیکم۔ ممبئی و اطراف جیسے تھانہ ممبرا بھیونڈی کلیان میں ہونے والی مجالس، محافل اور دوسرے اسلامک پروگرام کی اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے گوگل پلے اسٹور سے عزاداری ان ممبئی ایپ کو ابھی ڈاؤن لوڈ کریں۔ اس ایپ کے ذریعے آپ مجلس، محفل اور دوسرے اسلامک پروگرام کے اعلانات بہت ہی آسان طریقے سے کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى النبی المکی المدنی القرشی الہاشمی سیدنا و نبینا سید ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شأنک هو الابتر۔ صلوات محمد والے۔ عزیزان گرامی، خالق کائنات اپنی پاک و پاکیزہ کتاب قرآن میں ارشاد یہ فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا اور کوثر عطا کیا۔ اس آیت کے ذیل میں کچھ مقدماتی باتیں آپ کے حوالے ہوئیں اور اس ایام فاطمیہ کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سماعت کے حوالے ہوئیں کہ یہ جو ایام ہے یہ آسانی سے یہ برکت والے ایام ہے، یہ آسانی سے یہ برکت ہر آدمی کے نصیب میں نہیں آتی۔ میں نے کہا تھا کہ اسلام میں بیکاری سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یہاں پہ نبیوں کو کام کرتے دیکھا گیا ہے، رسولوں کو زراعت کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے، انبیاء کو پتھر توڑتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ تو کوئی بھی چیز عقل یہ کہتی ہے کہ آسانی سے کوئی بھی چیز حاصل نہیں ہوتی، آپ کو اس میں محنت کرنا ہوگا۔ محنتی آدمی کامیاب ہے، زحمت کرنے والا ہی کامیاب ہے۔ جتنی محنت کرے گا اتنا اس کو اس کا فائدہ پہنچنے والا ہے۔ کوئی آپ یہ غور سے یہ بیٹھ کر دیکھیں کہ کوئی بیٹھے بٹھائے آپ کے ساتھ کوئی آپ کے منہ میں نوالا آ کے ڈال دے، تو یہ ایسا نہیں ہے۔ تو یہ جو ایام فاطمی ہے، یہاں سے پاکیزہ رزق تقسیم ہوتا ہے۔ یہ مجلس عزا، یہ جو مجلسیں برپا ہوتی ہیں، یہیں سے آپ کو رزق ملتا ہے۔ اب آپ کہیں گے رزق، دنیاوی رزق بھی ملتا ہے اور روحانی رزق بھی آپ کو یہیں سے ملتا ہے۔ یہ ایک دم کنفرم بات ہے، میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں۔ اس کے بیگ میں، اس کے پشت میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جہاں سے رزق کا تعلق آپ کا یہیں سے ہے۔ انشاءاللہ اس میں کبھی بات ہوگی کہ کس طریقے سے میں یہ جملہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ جو بھی چیزیں ہیں جو واقعاً خاص رزق ہے، ہوتا یہ ہے کہ ہر آدمی کو ہر چیز نہیں ملتی۔ علت یہ ہے کہ کچھ سامنے والے میں ظرف نہیں ہوتا، یا یہ کہ ظرف ہوتا ہے وہ ظرف کو اتنا گندا کر چکا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی خاص چیز نہیں آ سکتی۔ جیسے مثال دے دوں میں کہ بھائی ایک خراب برتن ہو اور آپ دودھ لے کر آئیں، کہا مولانا یہ دودھ لے لیجئے، اور جیسے ہی میں برتن نکالوں
تو آپ کہیں کوئی صاف برتن لائیے، اگر اس میں دودھ ڈالا جائے گا تو پھٹ جائے گا۔ تو کسی بھی چیز کو لینے والا ظرف بھی صاف ہونا چاہیے، تب جا کے یہ چیزیں اس کے اندر بابرکت ہو سکتی ہیں، آپ کے پیٹ سے آ سکتی ہیں اور دوسروں تک بھی پہنچ سکتی ہیں۔ تو جو فرمایا آپ نے، تو ایام فاطمیہ کی مثال ایسی ہی ہے کہ وہ اتنا صاف و شفاف، یعنی نہر کا وہ چشمہ ہے کہ ہر آدمی کو میسر نہیں ہے۔ جو گندے پانی پیتے آئے ہوئے ہوں انہیں واٹر فلٹر کا مزہ کیا معلوم ہوگا، جنہوں نے ہمیشہ ند نالی میں نہایا ہو انہیں سوئمنگ پول کا مزہ کیا معلوم ہو۔ تو عزیزو، یہ جو ایام فاطمیہ ہے یہیں سے آپ کو ہر چیز ملنے والی ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی آپ کو یہاں سے ملنا ہے۔ ایک ایک وقت کا، ایک ایک ٹائم کا حساب ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ آئے تو یوں ہی چلی آئے، نہیں، کہیں نہ کہیں آپ کے اندر پاکیزگی پائی جاتی تھی، کہیں نہ کہیں آپ کو خدا نے توفیق دی کہ یہ شخص ایام فاطمیہ کی مجالس میں شریک ہو۔ عمومی طور پہ تو سب لوگ آتے ہیں، لیکن خصوصی بعض خاص لوگ ہوتے ہیں جس پہ خدا کا کرم ہوتا ہے کہ وہ خیر کی طرف آتے ہیں۔ اور میں نے کہا آپ کا آنا بیکار نہیں ہے۔ ایک آدمی مجلس حسین میں آیا کرتا تھا، آنے کے بعد شاید مجلس سنتا بھی نہ ہو، لیکن اس کا کام یہ تھا کہ وہ مجلس میں جو آتے تھے، زائر آتے تھے، جو مجلس سننے کے لیے آتے تھے، ان کے لیے چائے نکالا کرتا تھا، چائے کی پیالیوں میں چائے نکالتا تھا۔ اور ایک زمانہ ایسا آیا کہ جو موت سب کو آنی اسے بھی موت آ گئی، اور جب وہ مر گیا اور مرنے کے بعد بہرحال کچھ عرصہ گزرا یا خواب میں کسی کے آیا اور اس سے جب بات ہونے لگی، کہا بھائی کیسا مسئلہ ہے؟ کہا سب کچھ مسئلہ صاف ہے، اپنا سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اگر مجھے یہ معلوم ہوتا، یعنی امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں، ائمہ کی مجلس میں اگر یہ مجھے معلوم ہوتا کہ ایک ایک کپ نکالنے کا بھی شمار کیا جاتا ہے تو شاید میں اس سے زیادہ کام کرتا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک کپ میں چائے نکالنے والے کا بھی ثواب لکھا جاتا ہے۔ تو بس جو مجلسیں برپا کرتے ہیں، جو سینہ زنی کرتے ہیں، تو ان کا ثواب کتنا بے شمار ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یعنی جتنا آپ اپنے کو خرچ کریں گے اتنا آپ کے ساتھ ائمہ کرم کرنے والے ہیں، وہ کریم ابن کریم ہیں۔ آپ تھوڑا سا خرچ کریں گے وہ آپ کی جھولیاں بھر دیں گے۔ انہیں کیا ضرورت ہے آپ کے پیسوں کی، انہیں کیا ضرورت ہے آپ کے اس کی، لیکن محبت جب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ غریب آدمی ہے، یہ بیچارہ پریشان حال آدمی ہے، یہ تھوڑی سی ہمارے غم کو منانے کے لیے تھوڑا سا پیسہ خرچہ کر رہا ہے، یہ فلاں آدمی ہے، یہ صرف چائے کا ہی انتظام کر دیتا ہے، یہ وہ آدمی ہے صرف چھوٹے سے تبرک کا انتظام کر دیتا ہے۔ آپ کی چیزیں چھوٹی ہوتی ہیں لیکن خدا کے نزدیک وہ اس کو بڑا بنا دیتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اور میں نے کہا کہ باقاعدہ اس کی ترویج کیا جائے، اس کی تشہیر کیا جائے، اسے بیان کیا جائے، تاکہ ہر بھائی اپنے بھائی کو لے کر آئے، اسے بتائے کہ دیکھو محرم ختم نہیں ہوا ہے، محرم تو محرم کے بعد شروع ہوا ہے۔ ایسا نہیں کہ آج ربیع الاول کو محرم ختم ہو گیا، اصل محرم تو ربیع الاول کے بعد سے ہی شروع ہوتا ہے۔ عزیزو آپ توجہ کیجئے، اپنی عقل کو لگائیے، واقعی جو جملہ کہہ رہا ہوں کیا محرم 8 ہی ربیع الاول کو ختم ہو گیا؟ کہا نہیں، اسی کے بعد تو شہادت واقع ہے، جناب محسن کی شہادت ہے، پھر آہستہ آہستہ دن گزرتے جناب بی بی کی شہادت ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، اپنے بھائی سے محبت کرتے ہیں، اپنے گھر والوں سے محبت کرتے ہیں، تو ایام فاطمیہ کے بارے میں بتائیے۔ اگر آپ ضعیف ہیں تو اپنے بچوں کو بتائیے، اگر آپ جوان ہیں تو اپنے دوستوں کو بتائیے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی برکات کیا ہے، اس سے فائدہ کیا ہے، اور اس میں نہ آنے کے نقصانات بھی کیا ہے۔
ہوتا یہ ہے کہ جب برکت کہیں نازل ہو رہی ہو تو اگر آدمی اس میں آ جاتا ہے تو برکت کے سائے میں چلا جاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ایسی مجلسوں میں بیٹھو جہاں پہ ہمارا ذکر ہو، خدا کا ذکر ہو، جب وہاں رحمت نازل ہوگی تو تم بھی اسی رحمت میں شامل ہو جاؤ گے۔ لیکن اگر کسی خرافاتی مجلس میں بیٹھو گے، اگر کسی غلط جگہ بیٹھو گے، اگر عذاب آئے گا تم بھی اس میں شامل کر لیے جاؤ گے۔ کہا جاتا ہے نا گیہوں کے ساتھ گھن بھی پیسا جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ایسے ہی نہیں کہہ دیا رہبر نے، کہا کہ میں پورے سال کا رزق اسی ایام فاطمی سے لیتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ سب سے بڑا رہبر کہہ رہا ہے۔ آج جس کے چکر میں پوری دنیا پریشان ہے، ایسے شاگرد تربیت کیے کہ لوگ قتل کرنے کے لیے ڈھونڈ رہے ہیں، انہیں جگہ نہیں ملتی۔ وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ عطیہ جناب صدیقہ کبریٰ کا ہے، تو ہم بھی تو انہی کے چاہنے والے ہیں، ہم بھی تو انہی کے ماننے والے ہیں۔ ہمارے یہاں کی یوں سستی پائی جاتی ہے، کیوں ہمارے یہاں لوگ ایام فاطمیہ میں اتنے اجاگر نہیں ہوتے کہ اسے محرم کی طرح منایا جائے، گھر گھر مجلسیں کی جائے اور اس طریقے سے سیاہ لباس پہنا جائے؟ تو ہمارے ہاں ہمارے رہبر وہ کہہ رہے پورے سال کا رزق میں یہیں سے لے لیتا ہوں، تو ہم تو انہی کے چاہنے والے ہیں۔ جب وہ لے لیتے ہیں تو بدرجہ اولا ہم بھی تو ان کے چاہنے والے ہیں، ہمیں بھی پورے سال کا نہیں تو نہیں، ان کے ہاں تو کریم ابن کریم ہے۔ کہا بھائی ایک سال میں پوری زندگی کا رزق یہاں سے مل جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزو اتنی برکات ہیں کا اتنا بڑا ہدیہ آپ کو دیا ہے، اس سے فائدہ اٹھائیے۔ رسول لے کے نہیں گئے، رسول آپ کے درمیان چھوڑ کے گئے تھے۔ کہا دیکھو ان کی سیرت دیکھو، ان کی سیرت سے کمال تک چلے آؤ۔ کل کو یہ نہ کہنا کہ ہم نے با کمال شخصیتیں پیدا نہیں کی تھی، بلکہ ہم نے تو ایسے انوار خلق کر دیے تھے، اگر تم وہاں تک آتے وہ ہمارے تک تم کو لے آتے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یعنی اتنی بڑا ہدیہ، اتنی بڑی چیز۔ وہی مسئلہ ہے چراغ چلے اندھیرا، کہ سب کچھ ہمارے پاس ہے، خزانہ ہمارے پاس ہے، دولت ہمارے پاس ہے، کمال تک پہنچنے کا راستہ ہمارے پاس ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ سب کچھ ہے، خزانہ ہے، لیکن اس کی چابی کسی اور کے پاس ہے۔ خزانے پہ بیٹھے ہوئے کہا ہمارا ہے، لیکن خزانے کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں انہیں پتہ ہی نہیں۔ چابی جب تمہارے پاس رہی نہیں تو خزانے کی باتیں کیا سمجھ پاؤ گے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اور جن لوگوں نے اس ہدیے سے فائدہ اٹھایا، جب ان سے متوسل ہوئے، اگر کہیں گرفتار ہو گئے، اہمیت بتا رہا ہوں کہ صرف ایک ہستی سے ہمیشہ آپ نے ہمارے اندر تبادل یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم پریشان ہوتے ہیں تو مولا کائنات کا نام لیتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ان کا نام نہ لیا جائے، کبھی جناب صدیقہ کبریٰ سے متوسل ہو کر دیکھیے، اگر آپ کی دعائیں قبول نہ ہو تو مجھے جھوٹا قرار دے دیجیے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ صحیح طریقے سے اپنے کو پاک کر کے، کیونکہ آپ کو با کمال سے دعا، با کمال سے رابطہ کرنا ہے، اس سے توسل کرنا ہے۔ آپ کو اگر اس سے کوئی اگر مشکل ہو تو وہاں پہ متوسل ہوئیے، اور باقاعدہ ابھی تک جتنے بھی کامیاب لوگ ہوئے ہیں ان کے آپ جملے سنتے جائیے، آپ کو سمجھ آئے گا کہ کس طریقے سے تحفے سے ان لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ ہم جانتے ہیں لیکن فائدہ نہیں اٹھا سکتے، یا تو یہ کہ ہمارا ظرف خراب ہے کہ ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، یا یہ کہ ہم لا علم ہیں، بے خبر ہیں اپنے خزانے سے۔ توجہ فرمایا آپ نے۔ آئیے کل ابھی جس کی شہادت واقع ہوئی، اس دنیا کا سب سے بڑا سورما، جسے 40 سال تک لوگ قتل کرنے کے لیے ڈھونڈ رہے تھے، 40 سال تک لوگ انہیں موقع نہیں مل رہا کہ کہاں مارا جائے۔ اگر ان کو دیکھیے تو انہوں نے اس تحفے سے فائدہ اٹھایا، اتنا بڑا ہدیہ رسول دے گئے تھے۔ ان کا جملہ ہے، کہا جب ہم کبھی جنگ میں پریشان ہو جاتے تھے، اب یہ ہوتا تھا کہ موت قریب ہے، اب یہ ہوتا تھا کہ کوئی راستہ نہیں بتا ہے، تو ہم جا کے بی بی سے توسل کرتے تھے جو ہدیہ رسول اکرم ہمارے لیے چھوڑ گئے تھے۔ کہ جب ان سے متوسل ہوتے تھے، آج پوری دنیا شہید قاسم سلیمانی کا نام لے رہی ہے۔
فائدہ اٹھانا ہے تو ایسے فائدہ اٹھائے. ان کا جملہ ہے، کہا کہ ہمیں جب کوئی پناہ نہیں ملتی تھی، ہم جنگ میں پریشان ہو جاتے تھے، کہا بیوی کے نام سے توسل کرتے تھے، تب جا کے ہمیں پناہ ملتی تھی. جب اتنی بڑی پناہ گاہ ہمارے پاس ہے تو ہم اتنی بڑی پناہ گاہ میں کیوں اتنے کم لوگ آتے ہیں؟ کیوں نہ اور لوگوں کو لایا جائے تاکہ وہ دنیا کی آفات سے محفوظ رہے. اپنے بھائیوں کو لائیے، اپنے گھر والوں کو لائیے، بتائیے کہ سب سے بڑی پناہ گاہ ہمارے پاس ہے، اور انہی کی سیرت پہ چلتے رہے. وہ جو تحفہ تھا، وہ جو ہدیہ رسول دے گئے تھے، ایسا نہیں ہے کہ صرف وہ خواتین کے لیے تھا، بلکہ وہ مردوں کے لیے بھی حجت تھا. ہمیں ہماری تمہاری بات کیا ہے؟ ائمہ کہتے ہیں جو خود ہمارے اوپر حجت ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہماری دادی ہمارے اوپر حجت ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ائمہ حجت اللہ، اگر ان کی حجت دیکھا جائے تو وہ کہتے ہیں ہماری دادی ہم پر حجت ہے. تو جب اتنا بڑا تحفہ اگر فائدہ اٹھا لیا، تھوڑا سا متوسل ہو گئے، مرنے سے پہلے کوئی جانتا نہیں تھا، شہادت ہونے سے پہلے کوئی جانتا نہیں تھا، لیکن جیسے ہی شہید ہوئے دنیا کے کونے کا انسان پہچاننے لگا کہ یہ قاسم سلیمانی کون سی شخصیت ہے. آپ زندگی پڑھیے، کہا بالکل، یعنی ایک دو باتوں پہ سے عمل کیا ہے قاسم سلیمانی اللہ مقامہ نے، جو اتنی بڑی شہادت ملی ہے ایسے نہیں ہے. ایک دو باتیں جناب صدیقہ کبریٰ کی باتوں میں سے عمل کیا تو اتنا بڑا درجہ نصیب ہوا. کون سا عمل؟ کا یہ عمل کہ جناب صدیقہ کبریٰ کے پاس کیا نہیں تھا. میں کچھ اور سوچ کے آیا تھا لیکن باتیں چونکہ اب یہاں نکل آئی ہیں بیان کر دوں. سب کچھ تھا، لیکن سب کچھ ہمیشہ یتیم پروری میں، غریب پروری میں. اگر کوئی گھر پہ آ گیا تو کچھ بھی اپنے کھانے کے لیے کچھ روٹیاں رکھی ہیں تو وہ بھی اس فقیر کے حوالے کر دیا. اوڑھنے کے لیے کچھ نہیں ہے، کہ اپنی چادر جو رکھی ہوئی ہے اسے اس کے حوالے کر دیا. تو یہ ایک چیز سیکھی قاسم سلیمانی نے، کہا دیکھو جو کچھ ہے اپنا نہیں ہے، جب بھی کوئی پریشان حال ہو تو اس کی پریشانی کو حل کیا جائے. اتنی سی سیرت پہ عمل کیا، باقاعدہ ان کو کئی مد کے پیسے ملتے تھے، کئی طرح کی تنخواہیں ملتی تھی، لیکن کہتے ہیں کہ وہ ایسے تھے کہ کارڈ جو ہوتے تھے اے ٹی ایم کارڈ، وہ سب کچھ حوالے کر دیا تھا. کہا یہ ان فوجیوں کے لیے ہے جو اپنے مرض کا، جو اپنا علاج نہیں کر سکتے، کہا یہ پیسہ اس میں لگایا جائے. یہ کارڈ فلاں یتیموں کے لیے ہے، یہ کارڈ فلاں غریبوں کے لیے ہے، اپنے لیے کچھ استعمال نہیں کرتے تھے. اس بات پہ عمل کیا. اب جو شہید ہوئے تو کونے کونے میں چرچا ہے قاسم سلیمانی کا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. دنیا کا سپر پاور، دنیا کا سب سے ہر چیز میں آگے ملک، ہر چیز میں ترقی، وہ وہاں سے بیٹھ کے دوسرے ملک پہ حملہ کر دے. سامنے والے کو معلوم نہیں ہوتا کہ حملہ کہاں سے ہوا ہے، لیکن کتنا بزدلانہ حملہ ہے، کتنا بزدلانہ حملہ ہے کہ 40 سال تک ڈھونڈتے رہے، کسی جنگ میں نہیں مار پائے، کسی میدان جنگ میں ہمت نہیں ہوئی کہ ایک بال بیکا ہو جائے، ان کا ایک بال باقا ہو جائے. پوری طرح ڈھونڈتے رہے. مارا تو چوری کے ذریعے، مارا تو چھپے سے، اپنی بزدلی کو بتا دیا کہ دیکھو ہم تو بس ان بے غیرتوں کے آنکھوں میں کیا ہے، ہم سپر پاور ہے، لیکن اگر کوئی مرد سامنے آ جاتا ہے تو ہماری مردانگی ثابت ہو جاتی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ آج ان کی نامردانگی ثابت ہو رہی ہے، بلکہ یہ تاریخ اسلام سے آپ دیکھ لیجئے. علی کبھی جنگ میدان میں کبھی پیر پیچھے، کبھی علی کا قدم ایک قدم پیچھے نہیں ہٹا. اگر کوئی میدان جنگ میں آ گیا اور علی کے سامنے آ گیا تو پھر وہ سامنے رہا ہی نہیں، ایک دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا. اب اس کے بعد یہ نیا معاشرہ آتا ہے، وہ کہتا ہے علی کیوں گھر سے باہر نہیں نکلے؟ میاں میدان جنگ میں اتنے بہادر تھے تو میدان جنگ میں آ کے علی کو للکارتے. کا یہ جملہ آتا ہے کہ علی گھر سے باہر نہیں نکلے، جناب صدیقہ کبریٰ کو بھیج دیا، یا جناب صدیقہ کبریٰ چل. پہلی بات تو میدان جنگ میں سورما کہاں تھے جو آپ کو اتنا بڑا بہادر سمجھ رہے تھے؟ اور یہ اتنے بڑے بہادر تھے تو کہیں اور پہ علی سے آزمائش کر لیتے، یہ گھر پہ کیوں جمع ہو گئے؟ سوال ہے. اور عقلی بات ہے، تعصب کو ہٹا کے دیکھا جائے، عقلی بات ہے کہ اگر آپ گھر پہ نہ ہو، آپ کی زوجہ گھر پر ہو،
اور مجھے کوئی کام ہے میں جا کر پوچھوں، یا آپ گھر پر ہوں، اگر زوجہ آپ کی آ جاتی ہے تو اگر میں تھوڑی سی میرے اندر مردانگی پائی جاتی ہے، اگر وہ کہہ دے کہ نہیں وہ نہیں ہے، یا مثلاً آپ چلے جائیے، تو اگر میں شریف آدمی ہوں تو وہاں سے چلا جاؤں گا۔ اگر میں بہت بڑا چھوٹا سا مرد مانا جائے، اگر کسی کی خاتون دروازے پر آ جائے اور وہ میں کہہ دوں فلاں صاحب گھر پہ، کہا وہ ہے نہیں، تو نہیں میں کہا کھول کے دیکھوں گا، میں یہ کہوں گا، کہا نہیں دروازہ کھولیے آپ میں دیکھوں گا، یہی چھپے ہوئے ہے۔ اگر شریف خاندان ہے تو کہیں بھی چونکہ خاتون آ گئی ہے اس لیے ہمیں واپس چلے جانا چاہیے۔ یہ تو بس گھر کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ جو اپنے کو زمانے میں سپر پاور سمجھتے تھے وہ بھی اس طریقے سے بزدلانہ حملہ کرتے تھے جیسا کہ امریکہ نے بزدلانہ حملہ کیا، سب کچھ رکھتے ہوئے بھی چوری سے چپکے سے اس طریقے نہ جنگیں نہ کہیں سیریا میں مار پائے، نہ ہی مثلا کسی عراق کے مارا بھی تو مطلب مہمان کو مارا۔ یہ پرانا طریقہ چل رہا ہے، جب مزدر وار کرتا ہے تو کبھی میدان جنگ میں نہیں آتا، بلکہ وہ بزدلانہ حملہ اس طریقے سے کرتا ہے کیونکہ پتہ ہے کہ یہ کس کا ماننے والا ہے، یہ اہل بیت کا شیر ہے۔ آگے خامنہ نے کہا یہ مالک اشتر ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو بہرحال یہ جو تھوڑی سی سیرت اپنائی تو آج پوری دنیا بچے سے بچہ جانتا ہے، ہر آدمی کہتا ہے کہ ہم بھی قاسم سلیمانی بننا چاہتے ہیں۔ تو عزیزو اتنا بڑا تحفہ دیا گیا، اور کل جو بات میری گفتگو آپ کے سامنے پیش ہوئی کہ باقاعدہ کہ کیسا ماحول تھا، میں جو اتنی ساری باتیں کر رہا ہوں قسم خدا کی، تو آپ کو صرف یہ احساس دلانا چاہتا ہوں کہ کتنی مشکلات تھی۔ ہمارے یہاں تھوڑی سی مشکل آتی ہے، کسی مولوی سے کہا جائے بھائی یہ کام آپ کر لیجئے، کہا نہیں بھائی میرے سے کام نہیں ہو سکتا، ان کے تو آنکھوں پہ پردہ پڑ گیا ہے، ہم کیا اس میں کام کر پائیں گے، ان کے ہاں تو یہ ناچنا گانا یہ سب جو ہے، یہ جب ناچنا گانا دیکھ رہے ہیں مولوی کھڑا ہے نہیں سن رہے ہیں، اب میں بولوں گا تو کیا سنیں گے، تو مولوی ہاتھ اٹھا لیتا ہے، کہا نہیں میں یہ نہیں کر سکتا۔ تو اس سے بھی خطرناک معاشرہ تھا عرب کا۔ تو جو فرما رہے ہیں کہ میں یہ جو آپ بار بار یہ معاشرے عرب کو کفار قریش کے معاشرے کو پیش کر رہا ہوں تاکہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کتنے خطرناک دور میں، اور میں نے کہا جب خطرناک دور ہوتا ہے تو بہت ہی بڑے آدمی کو بھیجا جاتا ہے، جب محلے کی پولیس تھک جاتی ہے تو فوج کو بلایا جاتا ہے کہ بھائی یہ کام نہیں کر پا رہی ہے، تو اسی بنا پہ جیسے جیسے خطرناک لوگ آتے گئے ویسے ویسے نبیوں کو بھیجا گیا، لیکن جیسے جیسے اور خطرناک لوگ ہوئے، اور جب کفار قریش کا معاملہ آیا کہا کہ اب یہ نوح سے ماننے والے نہیں ہیں، اب یہ عیسیٰ سے ماننے والے نہیں ہیں، اب انہیں خاتم المرسلین چاہیے، کہا ایسے نبی کو بھیجا گیا۔ اور یہ اتنا خطرناک دور، میں نے کل حلاجی تھوڑی سی اس کی تحلیل کی، اور لڑکیوں کو زندہ درگور کر کے خوش ہوتے تھے اور خوشیاں مناتے تھے کہ بھائی ہم نے تو بڑی بڑی ذلت کو کیا ہے دفن کر دیا، ذلیل ہونے سے بچ گئے۔ اور کبھی اس سے پہلے نقل کیا کہ اس زمانے کا جو قبیلے کا سردار ہے، قبیلہ پرستی ابھی بھی وہاں پائی جاتی ہے، جو قبیلے کا سردار ہے کئی بچیوں کو دفن کر چکا ہے، خالی شرم سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی فلاں آدمی کہہ دے فلاں کیا لڑکی پیدا ہوئی ہے، اور باقاعدہ ایسا نہیں مری زندہ لڑکیوں کو لے جا کے دفن کرتے تھے۔ کو کیسا دل تھا، اتنا خطرناک، ایسا دل پہ پردہ، آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا تھا، دل اتنا مردہ ہو گیا تھا، اپنے ہی جگر کے ٹکڑے کو دفن کر دیا کرتے تھے۔ اور جب اتنے خطرناک ماحول میں رسول اکرم نے جب تبلیغ شروع کی اور پھر جب ایک حد تک کامیاب ہو گئے، اسلام کا تھوڑا سا بول بالا ہو گیا، تو اب رسول نے کہا بھئی جو غلطیاں کیا ہے، جس نے جو غلطی کی ہے آ کر اعتراف کرے، میں اس کی غلطی کے لیے خدا سے استغفار کروں گا، اس کے لیے معافی مانگوں گا۔ کہ لوگ آتے تھے اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے تھے، جو بھی کام کیا تھا اس کا اعتراف کرتے تھے، رسول اس کے لیے خدا سے دعا فرماتے تھے۔ کہ ایک شخص آیا، کہا یا رسول اللہ میں نے ایسا گناہ کیا ہے، میں نے ایسا کام کیا ہے کہ میں یہ بتا نہیں سکتا، کہا مجھے شرم آتی ہے، میں تو قبیلے کا سردار ہوں، مجھ سے یہ کام ہو چکا ہے، چونکہ جہالت عرب کا معاشرہ اتنا خطرناک تھا، کہا میں اپنی جھوٹی عزت کو بچانے کے لیے میں نے اپنی بہت سی دختر نیک اختر کو دفن کر چکا، لیکن
ایک لڑکی کو جب میں دفن کرنے کے لیے گیا تو جب پورا واقعہ یہ ہے کہ جب یہ اس کی بیوی حاملہ تھی، یہ ہوا تھا قریب میں بچہ پیدا ہو جائے گا، اور اسے کہیں سفر پہ جانا تھا، تجارت پہ جانا تھا۔ اس نے بیوی سے کہا کہ اگر تیرے یہاں لڑکی پیدا ہوگی تو اس لڑکی کو دفن کروا دینا۔ اس زمانے میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دفن کرنے والے پولیس بھی رہے ہوں گے، جو بچیوں کو اٹھا کے لے آ کے دفن کرتے تھے۔ ایک مخصوص قبرستان رہا ہوگا جہاں گراہوں کا مطلب ہے جہاں پہ وہ لے جا کے زندہ لڑکیوں کو دفن کرتے تھے، آج بھی وہ جگہ موجود ہے۔ کہا کہ اگر بچہ لڑکی پیدا ہوئی تو اسے لے جا کر دفن کرنا۔ میں باتوں کو چھوڑ رہا ہوں، کس طریقے سے شعر کہا کرتے تھے، کل کی آپ کے سامنے بات ہوئی۔ تو یہ چلا گیا اور کہتے ہیں 3 سال بعد یا 4 سال بعد کے واپس آیا، اور آنے کے بعد اپنے گھر کے سامنے جیسے ہی کھڑا ہوا اور بھی بچے کھیل رہے تھے، اور اسی میں ایک لڑکی کو دیکھا وہ بھی کھیل رہی تھی۔ بہرحال اس کے گمان میں ہی نہیں تھا، اس نے تو کہہ دیا تھا اپنی بیوی سے کہ اگر لڑکی پیدا ہوگی اسے دفن کروا دینا، اسے جو ہے زندہ درگور کر دینا۔ بہرحال شام ہوئی، اور شام میں چونکہ سفر سے آیا تھا، بیوی بھی خدمت کے لیے آئی اور کھانے پینے کا انتظام کیا، اور کھانا پینا ہو گیا، بچے بھی ساتھ میں کھانا کھاتے رہے۔ اور اس کے بعد یہ دونوں اب سونے کا وقت آیا، اب لیٹے تو اس کا کہنا ہے یا رسول اللہ میں نے دیکھا کہ میری بیوی بار بار اٹھ رہی ہے اور اٹھنے کے بعد گھر کے کسی کونے میں جاتی ہے، تو میں نے سوچا کیا مسئلہ ہے، یہ کیوں پریشان ہے؟ میں اتنے سالوں بعد آیا ہوں، 4 سال بعد 5 سال بعد آیا ہوں، اور یہ بار بار کیوں اپنے میرے پاس سے اٹھ کے چلی جا رہی ہے؟ اسے تو میری خدمت میں ہونا چاہیے، میں دراز سفر سے آیا ہوں۔ کہتے ہیں کہا اسی اثنا میں نے آنکھیں بند کی، یا اس طریقے سے کہ یہ بار بار جا کہاں رہی ہے؟ بھائی ہمارے ایسے گھر تو ہوتے نہیں تھے، وہ بڑے بڑے گھر ان کے پاس ہوتے تھے، ابھی بھی دیہات کے گھر کافی بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ کہا جب میں نے اس کا پیچھا کیا اور اس گھر میں کہ کس گھر کے کونے میں کہاں جا رہی ہے، اور جب میں نے دیکھا کہ وہ ایک چھوٹے سے کچن روم یا اپنی زبان کچن کے اس میں جا رہی ہے جہاں پہ کھانا پکایا جاتا ہے، مطبخ میں جا رہی ہے۔ کہا جب میں اس کے پاس پہنچا میں نے اسی بچی کو دیکھا جو بچی میرے آنگن میرے گھر کے سامنے کھیل رہی تھی، تو میں ایک مرتبہ غصے میں آ گیا اور میں نے کہا اے بیوقوف عورت، میں نے تجھ سے کہا تھا کہ اگر لڑکی پیدا ہوگی تو اس کو مت رکھنا، اسے زندہ دفن کرا دینا۔ اب اس کی ماں نے میرے پیر پکڑ لیے، اس کی ماں نے دعائی دینا شروع کی۔ کہا میں چاہتی تھی اسے دفن کرنا، لیکن میری مامتا، میری ماں کی محبت اتنی آڑے آ گئی کہ میں اپنے جگر کے ٹکڑے کو دفن نہ کر سکی۔ اب جب اس نے اتنا ہنگامہ کیا اور میں ایک دم آگ بگولا کہ کیسے صبح کا انتظار ہو، مجھے یا رسول اللہ نیند ہی نہیں آئی اور مجھے صبح کے انتظار میں تھا کہ اگر کل کو یہ معلوم پڑ جائے گا کہ یہ قبیلے کے سردار کی بیٹی ہے تو میری سرداری کا خطرہ ہے کہ بتائیے ان کے ہاں بیٹیاں پائی جاتی ہیں۔ ایسا خطرناک ماحول آپ تصور کریے تو روح کہاں جائے گی؟ اپنے جگر کے ٹکڑے کو اتنا غیر سمجھا جا رہا ہے کہ ایسے خطرناک ماحول میں اب جب صبح ہوئی یا رسول اللہ تو میں اس لڑکی کو لے کر چلا، اور وہ لڑکی مجھے شاید پہچانتی بھی نہیں ہوگی، یا پہچان بھی رہی تو بابا کے نام سے، کیونکہ اتنے سال بعد میں آیا ہوں، میرے سامنے تو پیدا ہی نہیں ہوئی ہے، لیکن ماں باپ اور بیٹی کی محبت ایک الگ محبت ہوتی ہے۔ جو بیٹیوں کے باپ ہیں انہیں یہ پتہ ہے کہ بیٹیاں باپ سے کتنی محبت کرتی ہیں۔ لڑکوں کی تو گارنٹی نہیں ہے، لڑکے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں، لیکن آپ کے مرنے کے بعد بیٹیاں ہی آپ کی زینت ہوں گی، جس کے جو آ کے روئیں گی، آپ کے جنازے کی زینت ہوں گی۔ اس سے زیادہ محبت کرنے والی کوئی شخصیت بنائی نہیں گئی۔ کہتے ہیں کہ میں اس محبت کرنے والی بیٹی کو لے کر چلا، اور لے جانے کے بعد اپنی آگوش میں اٹھایا، اٹھانے کے بعد میں اسے قبرستان لے کر گیا اور اسے دفن کرنا چاہتا تھا۔ میں نے ایک گڈھا کھودا اور گڑھا کھودنے کے بعد اس کو میں نے قبر میں ڈال دیا۔ کہا لیکن وہ بار بار وہ ہاتھوں سے جب میں اس پر مٹی ڈالتا تھا تو بار بار اس کا ہاتھ میری طرف آتا تھا۔ کہا جب مٹی ڈالتا تھا تو بار بار اس کا ہاتھ میری طرف آتا تھا۔ کہا میں نے جب غور سے دیکھا یا رسول اللہ، کہا کہ میں اس کے اوپر مٹی ڈال رہا تھا، میری داڑھی میں تھوڑی سی مٹی لگی ہوئی تھی، کہا وہ میری مٹی کو صاف کر رہی تھی۔ کہا اس کے بعد بھی میں نہ مانا یا رسول اللہ، میں نے اس کو زندہ دفن کر دیا۔ کہا جیسے ہی اس نے جملہ کہا رسول اللہ گریہ کرنے لگے، اور اتنا گریہ کیا کہ باقاعدہ کہتے ہیں ریش مبارک جو ہے آنسو سے تر ہو گئی، اور اس کے بعد کہا کہ کیا ایسا بھی کوئی گناہ معاف ہو جائے گا؟ میں نے ہمیشہ یہیں تک پڑھا ہے، اب اس کے آگے پڑھتا ہوں۔ جب اس نے پورا واقعہ بیان کر لیا اور
بیان کرنے کے بعد کہا یا رسول اللہ کیا ایسا بھی گناہ معاف کر سکتا ہے کہ ایسی اس طریقے سے میں نے اپنی بیٹی کو دفن کیا، وہ میری مٹی صاف کر رہی تھی اور میں اس پہ مٹی ڈال رہا تھا۔ کہا ہاں یہ گناہ تیرا معاف تو نہیں ہو سکتا، ہاں لیکن اس کا کفارہ ہو سکتا ہے۔ کہا جتنی بیٹیوں کو تم نے دفن کیا ہے جاؤ اتنے ہی بیٹیاں خریدو، اتنی ہی لڑکیاں خریدو، ان کو پالو جس طریقے سے اپنی بیٹی پالتے تھے، کہا انہیں اس طریقے سے پالو، شاید خدا تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یعنی سب سے بڑا ہدیہ ہے بیٹیاں، تحفہ ہے بیٹیاں خدا کی طرف سے۔ یہ ایسا مت سمجھیے کہ یہ سب سے بہترین چیز ہے۔ میں نے کہا لڑکے بھی نعمت ہیں لیکن ان کو رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے۔ آپ کے لیے رحمت کا سبب بنیں گی، کبھی زحمت کا سبب نہیں بنیں گی، مگر یہ کہ آپ تربیت پہ تھوڑا سا دھیان دیجئے۔ آپ باپ ہیں تو باپ ہونے والا کام انجام دیجئے۔ تو جو فرمایا آپ نے، تو یہ بیٹی صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو ایسا دور تھا، اب ایسے دور میں رسول کو تبلیغ کرنا ہے۔ لڑائی جھگڑے کی دوسری زبان ان کی تلوار تھی، آپ کے سامنے کل یہ بات ہوئی، یعنی تلوار کے علاوہ کوئی زبان ہی نہیں تھی، اور سینہ زوری اور تھوڑی موڑی تجارت، وہ بھی معمولی، وہ بھی مچھلیوں کی، شاید اس زمانے میں اگر جو تاریخ میں لکھا ہے وہ جو مچھلیاں ہوتی ہیں خطرناک شکاری مچھلیاں کا ان کے وہ سب ان کو بیچا کرتے تھے، کہیں سے بھی پکڑتے تھے، بہرحال کہاں سے لاتے تھے وہ اس کے کانٹوں کی کاروبار کرتے تھے۔ تو عزیزان گرامی، تو اتنا خطرناک دور تھا۔ اب اس دور میں رسول اکرم اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ میں نے کہا خدا کسی کا احسان نہیں رکھتا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، برا اس کے اوپر بات گفتگو اور بعد میں ہوگی انشاءاللہ۔ تو رسول اکرم نے ایسے دور میں رسول اکرم کو زندگی گزارنا ہے اور خدا کے دین کو پہنچانا ہے، اور پلس ساتھ میں اسلام کے چہرے کو بھی بیان کرنا ہے کہ اسلام صرف تلوار کا نام نہیں ہے جو تم نے ہمیشہ تلوار اٹھا رکھی ہے، کہ جتنی تیزی سے محبت کام کر سکتی ہے اتنی تیزی تلوار کام نہیں کر سکتی۔ کا محبت سے اسلام پھیلا، لیکن آج کا مسلمان ہمیشہ تلوار لے کر گھومتا ہے۔ عجیب مسئلہ ہے، رسول کی محبت، رسول کے اسلام پھیلانے کے طریقے کو بھلا دیا گیا۔ آج بھی جو اسلامک کنٹری ہے ان کے وہاں تلوار کے نشان ہوتے ہیں، محبت کا کوئی شائبہ ہی نہیں پایا جاتا۔ محبت سے دین پھیلا ہے، تلوار کا کم ہے۔ تلوار اٹھی ہے تو مقابلے کے لیے اٹھی ہے، دفاع کے لیے اٹھی ہے، کبھی خود حملہ کرنے کے لیے نہیں اٹھی۔ لیکن آج اسلام کو بدنام کر دیا گیا، کہا اسلام تلوار کا نام ہے، اسلام جو پھیلا ہے تلوار کے ذریعے سے پھیلا ہے۔ چونکہ وہ عرب کو اسی خطرناک سمجھتے تھے، کہا اسی کو لیتے ہوئے آج بھی اسی طریقے سے بدنام کیا جا رہا ہے۔ تو عزیزو، تو ایسے دور میں رسول اکرم بیٹے خدا نے بہرحال پوری زندگی چھوڑتے ہوئے کس طریقے سے رسول اکرم کی زندگی گزری، کس طریقے سے یعنی بچپن میں ہی باپ کا سایہ اٹھ گیا، اور یتیم عبداللہ کے اسے مشہور ہو گئے کہ 5 سال کی عمر میں، اس کے بعد ماں کا بھی سایہ اٹھ گیا۔ اب بہرحال یہاں پہ ایک چھوٹا سا نقطہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یتیم عبداللہ، یتیم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یتیم کا معنی یہ ہوتا ہے جس کا باپ نہ ہو۔ یتیم اسے کہا جاتا ہے جس کا باپ نہ ہو۔ اگر ماں ہے تو اسے یتیم نہیں کہا جاتا، اگر ماں نہیں ہے، باپ موجود ہے، اسے یتیم نہیں کہا جاتا۔ لیکن مجھے تفاسیر میں نے پڑھا، تفاسیر میں جب میں نے مطالعہ کیا تو یہ معلوم ہوا یتیم کا مطلب صرف وہی نہیں ہوتا کہ جس کا باپ نہ ہو، یتیم کا مطلب ایک اور ہوتا ہے کہ جس کا معنی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یتیم اس کو کہتے ہیں، ایسے موتی کو کہتے ہیں جو نایاب ہو، ہر آدمی نہ پہچان پائے کہ اس کی قیمت کیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اب جو شخصیت آئی ہے، خدا نے جو بھیجا اتنے خطرناک ماحول میں، ایسا نہیں ہے کہ مطلب یتیم عبداللہ ان کا کوئی نہیں تھا، کہا نہیں ہم نے در نایاب تمہارے درمیان بھیجا ہے۔ اور پھر خدا نے بتایا بھی کہ در نایاب بھیجنا ہے، کیا آپ 10 روپیہ کسی کو دینا چاہیں گے تو کسی بچے کو بھی دے سکتے ہیں، اگر آپ 100 روپیہ دینا چاہیں گے کسی بچے کو دے سکتے ہیں، لیکن کہیں آپ کو 20,000 روپیہ دینا ہو تو کیا آپ کسی بچے کو دیں گے؟ کیا آپ کسی یعنی غیر امین جو امانت دار نہ ہو اس کو دیں گے؟ آپ پورے معاشرے میں ڈھونڈیں گے کہ کون امانت دار ہے، آپ کو جانا ہے، کہیں نکلنا ہے اور راستے میں میں مل گیا، مولانا یہ 20,000 روپیہ ہے، یہ میرے بیٹے کو آپ دے دیجئے گا،
وہ کیوں مجھے دے رہا ہے؟ کیوں مجھے وہ امین سمجھ رہا ہے، مجھے اچھا انسان سمجھ رہا ہے۔ تو 20,000 روپے کی رقم چونکہ قیمتی ہے، تو ایسے آدمی کو تلاش کر رہا ہے جو امانت دار ہو، جو ذمہ دار ہو، ہر لحاظ سے پکا انسان ہو۔ تو عزیزو، خدا کو در نایاب حوالے کرنا ہے۔ اب اتنے خطرناک دور میں حوالے کرنا ہے۔ در نایاب حوالے کیا۔ عرب کا اتنا بڑا معاشرہ تھا، کسی کے گھر یہ در نایاب نہیں گیا۔ اگر پورے بنی ہاشم میں بھی اگر کسی کے گھر یہ در نایاب آیا تو اسے کیا کہتے ہیں؟ خانہ ابو طالب کہا جاتا ہے نا۔ الم یجد کا یتیما فآوا کا جب ہم نے آپ کو در نایاب پایا، آپ ترجمہ سنتے آئے کہ اب جب ہم نے تم کو یتیم پایا، کہا نہیں، ہم نے جب تم کو در نایاب پایا، میں نے کہا کہ زرگر شناست، قدر گوہر گوہری، زر کو زردار ہی پہچان سکتا ہے کہ یہ سونا ہے یا یہ مٹی ہے یا تانبا ہے، جوہر جوہری پہچان سکتا ہے۔ تو پورے عرب میں اگر کسی کا گھر، اگر کسی کو جوہری سمجھ میں آیا خدا کو، تو وہ خانہ ابو طالب تھا۔ کہ یتیم ہیرا، یہ جو نایاب یہ ہیرا ہے، اگر اس کو کوئی سنبھال سکتا ہے تو صرف ابو طالب کے علاوہ کوئی سنبھال نہیں سکتا۔ یہ تفسیر آپ نے کم سنی ہوگی کہ ابھی تک ترجمہ سنتے ہیں۔ الم یجد کا یتیما فآوا کا جب ہم نے تم کو در نایاب پایا تو ہم نے کیا تمہیں پناہ نہیں دی؟ اب خدا کو گھر تلاش کرنا پڑا۔ کہا ایک گھر سمجھ میں آیا، وہ ابو طالب کا گھر تھا۔ کہا یہاں پہ اگر کوئی، کیونکہ یہی جوہری ہے جو در نایاب کو پہچان سکتا ہے، ورنہ کوئی بھی اسے کھوٹا کہہ کے چھوڑ دے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ادھر اور پھر الم یجد کا یتیما فآوا ووجدک ضالا فہدی، اب اس کی تفسیر انشاءاللہ اور ہوگی۔ بہرحال یہ در نایاب اتنا قیمتی، پورے اس میں خانہ ابو طالب کیونکہ پہچان تھی، بچپنے سے پہچان گئے تھے، یہ کوئی معمولی نہیں، یتیم نہیں ہے، معمولی یتیم نہیں ہے، بلکہ یہ تو خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر ہے۔ یہ اتنا بڑا تحفہ خدا نے مجھے گھر میں دیا ہے، تو اس کی ذمہ داری ہے۔ جب آپ ایک معمولی رقم کسی غیر ذمہ دار کے حوالے نہیں کرتے تو خدا اتنا بڑا نبی کسی معمولی آدمی کے حوالے کیسے کر سکتا تھا؟ اور اس طریقے سے سنبھالا۔ بہرحال میں کہاں سے کہاں چلا گیا میری باتیں۔ تو جو بیٹیوں کا معاملہ تھا، کہا کہ بھائی اتنا خطرناک دور، ایسے ماحول میں رسول اکرم کی پرورش ہوئی، اور اس کے بعد جب یہ بڑے ہو گئے، جب یہ معاملہ آیا بیٹیوں کا، کہا اتنے خطرناک دور میں خدا نے کہا انا اعطیناک الکوثر، ہم آپ کو کوثر عطا کرنے والے ہیں۔ تو عزیزو سوچئے، جہاں بیٹیوں کا یہ حال تھا کہ اگر کسی کے گھر میں سن لیا جاتا تھا بیٹی ہے تو اس کا مذاق اڑایا جاتا تھا، اب یہ اپنا آخری پیغمبر ہے، ختم المرسلین ہے، کہا اس کے ہاں خدا نے نعمت سے رحمت سے نوازا، اور جناب زہرا کا وجود باری اس دنیا میں آیا۔ کہا کہتے ہیں رسول اکرم نے جناب زہرا کو اپنی آغوش میں اٹھایا۔ اس کی بھی بڑی داستان ہے، کیسے کتنی تکلیفیں جھیلی۔ کوئی جناب خدیجہ کے پاس آ نہیں رہا تھا۔ یہ خدیجہ کون ہے؟ یہ کوئی معمولی خاتون نہیں ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ بیان کروں گا۔ کہا کہ جناب زہرا کو آغوش میں اٹھایا۔ میں نے کبھی اس سے پہلے مثال دی، ابھی میں آپ کے سامنے سگریٹ پیتا ہوا یہاں سے باہر نکلوں، یوں ہاتھ میں سگریٹ، اور میں آپ کے سامنے نکلوں تو ہر بچہ کہے گا مولانا کو تو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ نماز پڑھاتے، ان کو تو سگریٹ پیتے تو چھپ کے پی لیتے، یہ کیا ہے کھلے عام سگریٹ پیتے جا رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یا مثلا مثال دے دوں، پینٹ پہن کے باہر نکل جاؤں، میں ٹی شرٹ پینٹ پہن کے نکل جاؤں تو ہر آدمی گھوم کے دیکھے گا، ارے یہ فلاں صاحب ہیں، یہ فلاں صاحب ہیں، ان کو تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ارے یہ تو ہمارے پیش امام، ظاہر سی بات ٹیمپریری پیش امام ہے، کہا ان کو تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ان کو تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ بھی بولے گا جو خود سگریٹ پیتا ہو، وہ بھی بولے گا جو خود اس طریقے حرکت کرتا ہو کہ اسے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو عزیزو، ایسے ماحول میں جہاں پوری دنیا، جہاں پورا کفار قریش بیٹیوں کا مخالف تھا، ایسے ماحول میں جب جناب زہرا وجود میں آئی، جناب رسول خدا نے اپنی آغوش میں اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، کاندھے پہ لٹا کر اب بازار میں نکل رہے ہیں، ہر دکان پہ بیٹھا ہوا شخص نکل کے دیکھ رہا ہے، کہا یہ وہی محمد ہے،
جو خدا کا دین لے کر آیا ہے، کہا ارے اسے کیا ہو گیا ہے، یہ بیٹی کو سینے سے لگائے ہوئے بازار میں نکل رہا ہے، کبھی وہ دکان والا دیکھ رہا ہوگا، کبھی یہ دکان والا دیکھ رہا ہوگا، کبھی وہ جو تانا دینے والے ہیں دیکھ رہے ہوں گے، ارے یہ پاگل دیوانہ ہو گیا ہے، یہ بیٹی کو اپنے کلیجے سے لگائے نکل رہا ہے۔ کہتے اسی اثنا میں لوگ دیکھ رہے تھے، لوگ حیرت زدہ تھے، ان کی انگلیاں دانتوں میں دبی ہوئی تھی، کہا یہ تو خدا کو پہلانے والا دین، یہ کیسا دین ہے، اس نے بیٹی کو کلیجے سے لگا رکھا ہے۔ کہا جب نکل رہے تھے دور سے ایک یہودی دیکھ رہا تھا، کہا یہ کون شخص ہے، کہا یہی تو محمد ہے جو نیا دین لے کر آیا ہے۔ کہا آگے بڑھنے کے بعد پہنچتا ہے، کہا یا رسول اللہ آج کے بعد میں بھی مسلمان ہو گیا، آپ کے ہاں میں نے یہ جو محبت دیکھی ہے تو یہ پہلا معجزہ ہے جناب زہرا کا کہ اگر باپ کے سینے میں آئے تو یہودی مسلمان ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ باتیں بہت زیادہ ہو گئی عزیزان گرامی، یعنی پہلی بات جیسے ہی آگوش میں دیکھا یہودی ہے، اسے کیا پتہ اسلام کیا ہے، اسے کیا پتہ، لیکن یہ معجزہ کرامت جناب زہرا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجئے۔ جو اتنا کوئی محبت والا ہو تو اس کا اسلام کیسا ہوگا؟ عزیزو اسلام محبت کا نام تھا۔ یہ کم عقلوں نے آ کے تلوار سے اور اس طریقے تلوار سے بدنام کر دیا گیا، لیکن ایسا نہیں کہ اسلام ابھی بھی چھوٹ گیا، ابھی بھی وارث اسلام زندہ ہے۔ ہاں عزیزو، ایسی بیٹی ایسے خطرناک دور میں جناب خداوند کریم نے اپنے سب سے چہیتے حبیب کو عطا کی، اور ایسے دور میں بیٹی کی پرورش کرنا ہے اور پرورش کرتے رہے، اور بار بار جہاں پہ عورتوں کو کہتے ہیں پاتال میں ڈال دیا گیا تھا، وہیں پہ رسول خدا نے صنف نسواں کو آسمان تک پہنچا دیا۔ بیٹی کے گھر پہ جاتے تھے اور بیٹی سے محبت، باقاعدہ بہت ساری روایتیں ہیں بیٹیوں سے، کہ اگر سامان لے کر آؤ تو پہلے بیٹیوں کو دو، بعد میں بیٹوں کو دو۔ اگر کوئی سوغات لاتے ہو، اگر کوئی ہدیہ لاتے ہو تو سب سے پہلے بیٹیوں کو دیا کرو، کہ وہ زیادہ حقدار ہیں بیٹوں کے بنسبت، بیٹوں کو بعد میں دیا کرو۔ ہاں عزیزو، ایسے ماحول میں بیٹی کی پرورش کر رہے تھے، اور میں انشاءاللہ بیان کروں گا کتنی کم عمر تھی جناب سیدہ، میں نے باتوں کو چھوڑ دیا، انشاءاللہ وقت رہا تو کل بھی بیان کروں گا کتنی کم عمر تھی جناب سیدہ۔ اتنے دنوں کے بعد اگر بھائی بھی پیدا ہوئے تو دنیا سے چلے گئے، ایک ہی سہارا رسول خدا کا رہ گیا، وہ جناب سیدہ کونین تھی۔ کہتے ہیں کہ کتنی زحمتیں اٹھائی ہیں، آپ یہ مت سوچئے کہ 18 سال میں جناب سیدہ نے آرام اٹھایا ہوگا۔ میں کہتا ہوں قسم خدا کی، جناب سیدہ جب سے پیدا ہوئی ہیں تب سے رنج و الم دیکھتی رہی ہیں، تب سے مصیبتیں دیکھتی رہی ہیں۔ جناب سیدہ کا ایک لقب ہے مستہدہ۔ میں تھوڑی سی اس کی حلاجی کرتا ہوں، میں یہ سوچ کے آیا تھا اسے کل بیان کروں گا، لیکن آپ کے سامنے ایک تھوڑی تصویر پیش کرنا ہے۔ ایک لقب ہے جناب سیدہ کا مستہدہ، ہمارے استاد بیان کرتے ہیں، بہرحال وہ کہاں سے بیان کرتے ہیں مجھے نہیں معلوم، وہ لفظ مستہدہ کی تشریح کر رہے تھے اور مصائب پڑھ رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ مستہدہ کسے کہا جاتا ہے، کا ظاہری جو معنی ہوتا ہے کہ مظلومہ، جس کے اوپر ظلم ڈھایا گیا ہو، لیکن جب وہ حلاجی کرنے لگے کہنے لگے مستہدہ، کہتے ہیں جیسے کہ مثال دی کہ ایک پرندہ جو کہ آزاد ہو، ایک پرندہ جو ہوا میں اڑنے والا ہو، اسے قید کر لیا جائے اور روزانہ اس کے ایک پر کو اکھاڑا جائے، روزانہ اس کے پر کے ساتھ چھیڑ خانی کی جائے، روز اس کے پر کو اکھاڑا جائے، اب اس کے آہستہ آہستہ تمام پر کو نوچ لیا جائے، اب اس پرندے سے کہا جا اڑو۔ کہا یہ ایسا ظلم تھا، دائماً ہر روز کوئی نہ کوئی ظلم ڈھایا جاتا تھا۔ اسی بنا پہ جناب شہزادی کونین کو مستہدہ کہا جاتا تھا کہ ایسی مظلومہ تھی، ایسی مغصوبہ تھی کہ بچپن سے ہی مصائب جھیل رہی تھی، مصائب دیکھ رہی تھی۔ وہ شعب ابی طالب ہو کہ جب ناکہ بندی کر دی گئی اور باقاعدہ جو ہے اس طریقے سے باقاعدہ بند کر دیا گیا کہ بنی ہاشم کا گھرانے محمد کو نہ کوئی پانی دے گا نہ کوئی کھانا دے گا، ابھی جناب خدیجہ کی آغوش میں ہے، ابھی چلنا بھی شاید نہیں آتا ہوگا، کہ بی بی کی گود میں ہے، کہ اس کے بعد بھی 3 سال کی سختیاں جناب سیدہ نے برداشت کی۔ کس کے ساتھ برداشت کی؟ جناب خدیجہ سب سے امیر ترین خاتون اس زمانے کی، ایسی ماں رکھنے والی سیدہ اتنا غم جھیل رہی ہے۔ ارے جس کا باپ زمیندار ہوتا ہے تو نسلوں کہتا ہے کہ میرا باپ زمیندار ہے، جس کی ماں اس زمانے کی زمیندار ہو، جس کی ماں جو ہے آج تک کی سب سے بڑی زمیندار ہو، وہ سیدہ کبھی بھوک جھیل رہی ہے، فاقہ کشی ہے، کہ کھانے کو نہیں ہے، کان نکلتی بھی ہیں۔ اس کے بعد تو کتنا جب نکلی ہے شعب ابی طالب سے، کہتے ہیں عزیزو 5 سال
کا سن تھا. تصور شرط ہے, اتنی چھوٹی سی بچی ہے, اتنے سارے غم ہے, اور اتنا بڑا نبی اس کا باپ ہے, اگر اشارہ کرے تو پوری دنیا تہو بالا ہو جائے. اے عزیزو, کہتے ہیں ابھی 5 سال کا سن تھا اور اسی پہ اتنی بڑی مصیبت کہ جناب ابو طالب کا سر سے سایہ اڑ گیا. کہتے اس کے بعد ابھی 5 سال کی تھی کہ ایک مرتبہ جناب خدیجہ نے بھی ساتھ چھوڑ دیا. جناب سیدہ کا 5 سال کا سن ہے. رسول خدا بیٹی کو سمجھائے تو کیسے سمجھائے؟ کہتے جناب خدیجہ کو ارے قبر کے حوالے کیا. میں پورا مصائب نہیں پڑھنا چاہتا عزیزو, ابھی 5 سال کی ہے, نہ کوئی بھائی ہے, نہ کوئی دیکھنے والا ہے, نہ کوئی نگران ہے, ایک رسول ہے, ایک رسول کی بیٹی ہے. کا خدیجہ جو حمایت کرنے والی تھی رسول کی, خدیجہ جو ماننے والی تھی رسول کو, کا اسے قبر کے سپرد کر کے جب رسول خدا واپس ہوئے ہیں, ارے ایک 5 سال کی بچی ارے اپنے گھر پہ اپنی چوکھٹ میں ماں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی, اور جیسی رسول اکرم کو دیکھا کہا اے بابا, ارے اماں کہاں ہے؟ ارے رسول خدا کا دل تڑپ گیا, ارے آگوش میں اٹھا لیا ہوگا, اے بیٹا تیری ماں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا. بس میں ایک جملہ کہوں گا, یہ منظر دیکھ کے ارے وہ مجھے منظر یاد آ گیا. میں کہوں گا اے شہزادی, ارے جب بھی آپ نے دیکھا تو آپ کا بابا صحیح و سالم آ گیا تھا. اے عزیزو, کہتے اے عزیزو, میں کہوں گا اے شہزادی آپ کی پوتی بھی کربلا میں ہے. ارے حسین رخصت ہو کر گئے ہیں, لیکن جب واپس نہیں آئے, اور جب واپس آیا تو خالی گھوڑا آیا. تو بیٹی نے باپ کو نہ پایا, صرف اتنا پوچھا کہ میرا بابا پیاسا شہید کر دیا گیا یا میرے بابا کو پانی پلا دیا گیا. ہم سو کے آبی امت شانہ وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون علی لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین. بارہلا مختصر سے اعمال کو اپنی بارگاہ میں جگہ عنایت فرما. بارہلا جہاں جہاں شیعان حضرت قرار ہیں ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. بارہلا یہ دنیا ظلم و جور سے بھر گئی ہے, اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما, اور ہم کو ان کے غلاموں میں شمار فرما. ماتم.